اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ کرتے ہیں، جس طریقے سے میں بتاتا ہوں آپ اسی طریقے سے بالکل کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی اس ایک وظیفے سے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جیسے روزے کی تندرستی، بیماری کی، یا ظالم کے ظلم سے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی دقت ہو، آپ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اس وظیفے کی صاف باتیں بتائی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، کسی بھی باہر سے کوئی علم نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ میں اپنے چینل پر جو بھی وظیفہ بتاتا ہوں بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، جو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کو لکھنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ اس نے اپنے محبوب پر نازل کیا تو اس میں جو بھی چیزیں بتائی بالکل 100% اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جو اس پہ شک کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی بات جو بتائی وہ دنیا میں کبھی جھوٹ ہوئی نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے اور ان کی کتاب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ عمل کوئی بھی ہو، جب تک آپ کو عقیدہ، آپ کو ایمان نہیں ہوگا، آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اس وظیفے کو دھیان سے پورے ایمان کے ساتھ کیجیے گا، پورے مکمل یقین کے ساتھ کیجیے گا، تبھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک ایمان عقیدہ نہیں ہوگا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو چلیے وظیفے کو بتاتے ہیں، وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس وظیفے میں کسی بھی پرکار کا کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سبھی مسلمانوں کو اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا، جیسے اس میں کچا لہسن پیاز آپ کو نہیں کھانا ہے، اور دوسری چیز کہ آپ کو اس میں 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمازوں کی پابندی سے یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تمام پرکار کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور آپ کی روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ وظیفے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روحانی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ نماز کی پابندی کریں، تبھی اس وظیفے کو کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں پابندی تو اس وظیفے کو چھوڑ کر یہیں جا سکتے ہیں۔ تو چلیے وظیفہ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں، سنت ادا کریں، فجر کی نماز پڑھیں، 100 مرتبہ آپ درود پڑھیں، درود کوئی بھی پڑھیں۔ سب سے چھوٹا اور آسان درود میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ اس کے بعد ظہر کی نماز میں پڑھیں، ظہر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد، سنت ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جہاں پر سنت پڑھ رہے تھے وہیں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد 200 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی درود آپ 200 مرتبہ پڑھیں گے۔ عصر کے ٹائم میں 500 مرتبہ پڑھیں گے، فرض نماز کے بعد آپ 500 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز میں آپ صرف اور صرف 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے عشاء کی نماز، عشاء کی نماز میں آپ کو پھر سے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا۔ اس طریقے سے آپ 41 روز تک اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی آپ کی مشکلیں ہوں گی، جو بھی رکاوٹیں ہوں گی، جو بھی روزی کی دقتیں ہوں گی، کسی کو کوئی بھی دقت ہوگا، انشاءاللہ اس عمل سے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور اس کے تمام کام پورے ہو جائیں گے۔ اب ایک دن کے وظیفے کے بعد جب آپ نے عشاء کی نماز میں 500 مرتبہ درود پڑھ لیا، اس کے بعد وہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے پورے عاجزی کے ساتھ رو رو کر دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، اپنے درود کے ثواب برکت سے، اپنے درود کی رحمت سے اللہ مجھے اس مصیبت سے، اللہ مجھے روزی سے، یا جو بھی آپ کو دقت ہو، پریشانی ہو، اس کا وسیلہ دے کر اس درود کے وسیلے سے آپ اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رحیم و کریم ہے، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر ایک چیز میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہی تھی آج کی وظیفہ، کیونکہ درود ایک ایسی چیز ہے جس کو جو بھی جس نیت سے کرتا ہے اس کو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں آپ کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، آپ تمام برکتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام
तरीके के रोज़ी से जो भी दिक्कतें आपको होंगी इंशाअल्लाह ताला दुरूद के फजल बरकत से, दुरूद के ज़रिए से आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि दुरूद अल्लाह के नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। कोई भी दुआ कबूल करने के लिए, कोई भी दुआ करने के लिए सबसे पहले दुरूद पढ़ें, उसके बाद आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उसमें आपको कामयाबी देता है और आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी वजीफे के साथ आऊँगा, और तब तक के लिए अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो पसंद ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और उस व्यक्ति को ज़रूर भेजिएगा जो परेशान है, जो इस वीडियो के लायक है, उनको ज़रूर भेजिएगा, ताकि आप अगर नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला जिसको आप भेज रहे हैं शायद वो करे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।